دوستو یہ کہانی ہے 90 کے دشک کی کہ جب انگلینڈ کے سب سے مشہور شہر یعنی لندن میں ورڈیکھائی وننو نام کا ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی حد سے زیادہ بے فکر اور مستی میں رہا کرتا تھا، رہتا بھی کیوں نہ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود انگلینڈ کی گورنمنٹ نے لے رکھی تھی۔ اب انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اس آدمی کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لے رکھی تھی، یہ بات ہم لوگ اپنی اس ویڈیو میں آگے جان سکیں گے۔ یہ انسان لندن میں رہا کرتا تھا اور اپنے گھر سے اکثر باہر گھومنے کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔ دستور کے مطابق ایک دن جب یہ اپنے گھر سے باہر گھومنے کے لیے نکلا تو اس کی نظر اچانک سے ایک حد سے زیادہ خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ اس خوبصورت لڑکی نے ونو کو دیکھ کر ایک چھوٹی سی اور پیاری سی اسمائل دی اور اس کے بعد وہ اچانک سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ مگر وہ چھوٹی سی اسمائل میں ہی ونو تو پوری طرح سے دیوانہ ہو گیا تھا اور اپنی نظروں کے ذریعے ہر طرف اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ونو نام کے اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہر دن ہونے لگا۔ وہ جب بھی گھومنے آتا تو اس لڑکی سے اس کی نظریں ملتی اور وہ خوبصورت لڑکی بھی اسے اسمائل دے کر چلی جاتی یا پھر اس کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن بڑی ہمت کرنے کے بعد آخرکار ونو نے اس لڑکی سے چائے کے لیے پوچھا، مگر وہ لڑکی کہ جس کا نام شنڈی تھا اس نے ونو کے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا۔ بار بار حد سے زیادہ ضد کرنے پر آخرکار شنڈی نام کی وہ لڑکی ونو کے ساتھ چائے پر چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اب اس طرح سے ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگی اور دھیرے دھیرے بات بھی بڑھنے لگی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ دونوں ساتھ میں دنیا گھومنے نکلیں گے، اور فائنلی یہ دونوں اپنی پریم کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے انگلینڈ سے نکل کر اٹلی کے شہر روم جا پہنچے۔ مگر دوستو جیسے ہی یہ دونوں اٹلی پہنچے تو وہاں پر روم شہر کے اندر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی یعنی کہ موساد کے جاسوس پہلے ہی ونو نام کے اس انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے روم پہنچتے ہی موساد کے جاسوسوں نے ونو کو گرفتار کر لیا، اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ شنڈی نام کی جس لڑکی کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے ونو نام کا یہ انسان عشق لڑا رہا تھا اور اپنی محبت کی کہانی کو آگے بڑھا رہا تھا، وہ دراصل کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ تو خود اسرائیل کی خفیہ ایجنسی یعنی کہ موساد کی ایک جاسوس تھی، جو دراصل خفیہ طور پر اپنے ایک مشن کو پورا کر رہی تھی۔ ونو کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا تو ونو نہ صرف ہکا بکا رہ گیا بلکہ اس بیچارے کا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ فی الحال اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ونو تھا کون؟ موساد کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ اس کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ آخر اس بندے میں ایسی کیا اہم بات تھی اور اس کے پاس ایسی کیا خاص چیز تھی کہ جس کی وجہ سے موساد کو ونو کو پکڑنے کے لیے اتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا تھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دراصل ونو نام کا یہ انسان ایک اسرائیلی ناگرک ہی ہوا کرتا تھا۔ 1976 کے دور سے لے کر 1985 تک یہ انسان اسرائیل کے نیگیو ریگستان میں موجود ڈیمونا نیوکلیئر سینٹر میں بطور ٹیکنیشین کام کیا کرتا تھا۔ دراصل دوستو یہ وہی جگہ ہوا کرتی تھی کہ جس جگہ پر 1950 کے دور میں اسرائیل نے فرانس کی مدد سے خفیہ طور پر اپنی بہت سارے پرماڑو ہتھیاروں کی ایکٹیویٹیز پر کام کیا تھا، جبکہ دوسری طرف پوری دنیا اس سچائی سے بے خبر تھی اور پوری دنیا یہی مانا کرتی تھی کہ شاید یہ کوئی کپڑوں کا کارخانہ ہے یا پھر کوئی دوسرا ریسرچ سینٹر ہے، مگر اسرائیل خفیہ طور پر یہاں پر پرماڑو ہتھیاروں سے ریلیٹڈ اپنی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہا تھا۔ مگر دوستو دوسری طرف ونو نام کے یہ جو انسان تھے یہ دراصل اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اس پرماڑو سینٹر میں پہنچ تو ضرور گئے تھے، مگر وہ ان ساری ایکٹیویٹیز سے یا پھر یہ کہیے کہ ان سارے کاموں سے بالکل بھی سہمت نہیں تھے۔ اس انسان کی سوچ بالکل الگ تھی، اسی لیے اب وہ دھیرے دھیرے اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسیز تھیں اور گورنمنٹ تھی ان کی رڈار پر بھی آنے لگا تھا۔ اسرائیل کی گورنمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ ونو نام کا یہ انسان نہ صرف اسرائیل کے خلاف ہے بلکہ اندرونی طور پر فلسطینیوں سے بھی ہمدردی رکھتا ہے، اسی لیے آخرکار 1985 میں ونو نام کے اس انسان کو اس کی نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ مگر دوستو ونو نام کا یہ انسان کہ جو آلریڈی پرماڑو ہتھیاروں اور اس طرح کی چیزوں کے پوری طرح سے خلاف تھا، ایون اگر آپ لوگ اس کے نام کو گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے نام کے ساتھ پیس ایکٹیوسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا انسان کہ جو شانتی بنانے کے لیے اسٹرگل کرتا ہو۔ تو لہٰذا ونو نے اپنی نوکری کے چلے جانے سے پہلے ہی خفیہ طور پر سینٹر کے اندر چل رہی ایکٹیویٹیز کی کچھ فوٹوز کھینچ لی تھیں اور ان فوٹوز کو لے کر وہ چپکے سے اسرائیل چھوڑ کر ودیش نکل آیا تھا۔ ونو اسرائیل چھوڑ کر سب سے پہلے تو آسٹریلیا پہنچے، جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ وقت گزارا اور وہیں پر ہی انہوں نے اپنے پرانے دھرم یعنی یہودیت کو چھوڑ کر عیسائی دھرم کو اپنا لیا تھا۔ اس کے بعد آسٹریلیا سے وہ لندن پہنچے، جہاں پر سنڈے ٹائمز کے ایک مشہور پترکار پیٹر سے ان کی ملاقات ہوئی اور پیٹر کے ساتھ اس نے ان لگ بھگ 60 خفیہ تصویروں کو شیئر کیا کہ جو اس نے اسرائیل کے پرماڑو سینٹر سے کھینچی تھیں۔ دوسری طرف سنڈے ٹائمز نے بھی دیر نہ کرتے ہوئے ان ساری تصویروں کو اور اس پوری خبر کو اپنے اخبار میں چھاپ دیا۔ جیسے ہی سنڈے ٹائمز میں یہ خبر چھپی پوری دنیا میں بھوچال آ گیا۔
क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA के जो अपने आप को दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी मानती है, उसको भी यही लगता था कि इजराइल के पास 10 से 15 परमाणु हथियार हैं। मगर वन्नू ने जिस तरह की चीज़ें सामने ला कर रखी थीं और जो दावे किए थे, उसके मुताबिक तो इजराइल के पास 150 से 200 परमाणु हथियार थे। संडे टाइम्स की इस खबर की वजह से इजराइल की अब पूरी दुनिया में पोल खुल चुकी थी। अमेरिका जैसे देश के जो हमेशा से ही इजराइल को अपना छोटा भाई मानते थे, वो भी इस बात से हक्का बक्का थे और नाराज़ थे कि इजराइल हमको भी धोखा देता रहा। इसीलिए अब दूसरी तरफ इजराइल भी चौकन्ना हो गया था और उसने फ़ौरन अपनी खुफिया एजेंसी यानी मोसाद को काम पर लगा दिया और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि किसी भी तरह से वन्नू को इजराइल वापस लाया जाए, और वो भी बगैर किसी ज़बरदस्ती के और बगैर किसी खबर में आए। वो इसलिए क्योंकि वन्नू लंदन में रह रहा था और इंग्लैंड के साथ यानी UK के साथ इजराइल के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहते हैं। वो चाहकर भी उससे दुश्मनी नहीं ले सकता था। इसके अलावा जब वन्नू ऑलरेडी एक ऐसा इंसान बन चुका था कि जिसने इजराइल की पोल खोली थी, तो अब वन्नू को वो लोग कत्ल भी नहीं कर सकते थे। तो अब वन्नू को किसी भी तरह से इस तरह पकड़ना था कि किसी को कुछ भी कानो कान खबर ना हो और न ही कोई ज़बरदस्ती दिखाई दे। लिहाजा इसीलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल किया और ये प्लान बनाया कि वो लड़की सबसे पहले तो वन्नू को अपने प्यार के जाल में फंसाए और उसके बाद इंग्लैंड से सीधा वो उसको इटली लेकर आए, वो भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट को पता लगे बिना। और बिल्कुल ये योजना उनकी सफल हुई और वन्नू उस खूबसूरत लड़की के जाल में फंस गया और उसके कहने पर इटली आ गया और इस तरह से वन्नू को मोसाद पकड़ने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ जब लंदन में वन्नू के गायब होने की खबरें फैलीं तो हर तरफ उसकी तलाशी शुरू की गई और आखिरकार 3 से 4 हफ्ते के बाद न्यूज़ वीक ने यह खबर छापी कि दरअसल वन्नू कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो तो इजराइल में है, जिसको एक लड़की की मदद से मोसाद के जासूसों ने किडनैप किया है। फिलहाल दोस्तों, वन्नू को इजराइल में 18 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से 13 साल लगभग उन्होंने जेल में गुजारे थे। सन 2004 में वन्नू को रिहा कर दिया गया था। मगर हाँ, वन्नू ने अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोच कर ज़रूर अफसोस किया होगा कि आखिर वो एक लड़की के जाल में कैसे फंस गया था। एक ऐसी लड़की कि जिसकी वजह से उसको अपनी ज़िंदगी का लगभग आधा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।